اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ ابتدا میں وہی گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، شیئر کریں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ میری بات، میرا پیام، گزارشات زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچیں اور استفادے کا باعث بنیں۔ احباب گرامی، عالمیہ فدق، مسئلہ فدق، غصب فدق کے بارے میں ایک حصہ پہلے میں آپ کی نظر کر چکا ہوں۔ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ کل ہم اس موضوع پہ اس جگہ پہنچا تھا میں بات کرتے کرتے کہ دربار خلافت حضرت ابو بکر میں بی بی چل کر گئیں۔ اس کا منظر کیا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے اللہ نے اپنے رسول سے کہلوا کے بند کروا دیے۔ ایک دروازہ تھا جو کھلا رہا۔ کس کا دروازہ؟ جو شہر علم کا دروازہ تھا، وہ دروازہ کھلا رہا۔ اسی دروازے کے راستے بی بی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی، اور اس دروازے اور ممبر کے درمیان سفید رنگ کی چادریں امیر المومنین نے سفید رنگ کا پردہ لگوا دیا۔ بی بی ام ایمن، بی بی فضہ اور جناب سیدہ اس پردے کے پیچھے ممبر کے بالکل قریب پہنچ گئیں جہاں آواز جا سکے۔ بنو ہاشم امیر المومنین کی سربراہی میں عبداللہ ابن عباس، جناب سلمان محمدی، دیگر وفادار اور حبدار محمد و آل محمد، جناب حسنین کریمین، یہ مردوں کی طرف مسجد نبی میں داخل ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ وہ میری جاگیر، وہ میرا قطع اراضی جس پہ میرے عامل، میرے نوکر کام کر رہے تھے، حکومت نے میرے نوکروں کو، میرے وکلاء کو وہاں سے بے دخل کر کے اپنے نوکر وہاں مقرر کیوں کیے، اس زمین پہ قبضہ کیوں کیا؟ خلافت مآب کی طرف سے خود ساختہ حدیث پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء کوئی وارث نہیں رکھتے، جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہے، نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ یہاں بی بی نے قرآن مجید کے دلائل دیے کہ حدیث کا اصول میرے بابا فرما گئے ہیں کہ میری بات اگر قرآن مجید کے اصول کے مطابق ہو تو قبول کرو، نہ ہو تو انکار کر دو۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ گھر والوں کو گھر کی بات کا پتہ نہیں اور باہر والوں کو اس بات کا پتہ ہو گیا؟ جب یہ دلائل بی بی نے دیے قرآن مجید کے اور اپنا حق کا دعویٰ پیش کیا، تو خلافت مآب کی طرف سے کوئی گواہ پیش کرنے کا کہا گیا۔ یہ مقدمہ یوں آگے چلتا ہے۔ بی بی نے یہاں گواہ پیش کی، امیر المومنین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، حسنین کریمین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، جناب سلمان محمدی کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، اور مستورات کی طرف سے بی بی ام ایمن، جن کا اصل نام برکہ تھا، انہیں پیش کیا۔ یہ بی بی برکہ ام ایمن وہ تھی جو جناب عبداللہ کی کنیز تھی، رسالت مآب کے والد گرامی، اور ان کی وفات کے بعد یہ بی بی جناب عبد المطلب نے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی نگہداشت اور پرورش میں بی بی آمنہ کے ساتھ بی بی ام ایمن یعنی بی بی برکہ کا اس میں حصہ بھی ہے اور خدمت گزاری بھی ہے۔ اور اس کے بعد کائنات کے رسول نے اپنی یہ پرانی کنیز خدمت گزار جناب سیدہ کو عطا کر دی، عطیہ کر دی۔ یہ بی بی ام ایمن بھی گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اب یہ گواہ جب پیش ہوئے تو خلافت مآب کی طرف سے ان گواہوں پر اعتراض کیا گیا کہ ایک تو عورت گواہ ہے آپ کے مقدمے میں، دوسری طرف آپ کا شوہر گواہ ہے، دو آپ کے بیٹے گواہ ہیں، اور سلمان یہ بھی بالکل آپ کا بہی خواہ ہے، یہ بالکل آپ کا طرفدار ہے۔ گواہوں کی صداقت کو اس طرف سے اعتراض لگا کر انہیں مشکوک بنا دیا گیا، جھٹلا دیا گیا ان گواہوں کو۔ گواہوں کو جھٹلانے کے بعد بی بی نے کہا میرے پاس میرے بابا کی دست نبوت سے لکھی ہوئی تحریر بھی ہے۔ کہا اچھا وہ تحریر دیجیے گا۔ تو بی بی نے وہ تحریر پیش کی۔ جب کل میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، روضۃ الصفا اور معارج النبوت اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا میں، اور جو میں یہ قضیہ بیان کر رہا ہوں فدق کا مقدمہ، یہ اسی طرح سے موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اچھا، جب وہ دستاویز پیش کی گئی، کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا
اس دستاویز کے ساتھ تاریخ کہتی ہے بہت انتہائی توہین ہمیں سلوک کیا گیا، اس کے پرزے پرزے کر کے اسے دربار میں پھینکا گیا۔ یہ تاریخ کا المناک باب ہے۔ بی بی اس عمل سے اپنا حق کے سری ہی جب اس کا انکار کر دیا گیا، گواہوں کو جھٹلا دیا گیا، حق نہ دیا گیا، تحریر مصطفیٰ کی بے ادبی کی گئی، تو بی بی دل گرفتہ ہو کے، پریشان ہو کے، غضبناک کے لفظ ہیں بخاری میں، ناراض ہو کے بی بی واپس آ گئی۔ یہ بی بی کی ناراضگی کی یہاں بنیاد رکھی گئی۔ اور سیدہ وہ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو آزاد دی، ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے ایذا دی، تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب جناب سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو جناب سیدہ حق نہ ملنے کے بعد رنجیدہ ہو کر، دکھی ہو کر، گریہ کناں واپس آ گئی۔ اس کے بعد امیر المومنین کی خلافت، چلیے وہ تو آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری اس بات کے گواہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ہم سے حق تلفی ہوئی ہے، بنت پیمبر ناراض ہو گئی ہیں، تو یہ دونوں اصحاب یہ اپنا گلا شکوہ دور کرنے کے لیے، بی بی کو راضی کرنے کے لیے، احساس ندامت کے طور پہ یہ دروازہ امیر المومنین پہ پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ تو امیر المومنین نے کہا تم اس وقت میرے چل کے مہمان بن کے آئے ہو میرے دروازے پہ، تو علی کی سخاوت اور کریمی اور اخلاق اور کردار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں یہاں سے واپس لوٹا دوں، مگر میں جانتا ہوں تم نے بطول کا دل دکھایا ہے، تم نے محمد کی بیٹی کو ناراض کیا ہے، ممکن نہیں کہ تمہیں معافی ملے یا محمد کی بیٹی تم پر راضی ہو، یا علی آپ کوشش تو کریں، آپ گھر کا دروازہ کھلوائیں۔ امیر المومنین اندر تشریف لائے اور کہا سیدہ بطول فاطمہ بنت پیمبر حسنین کی اماں، باہر تمہارے بابا کے 2 صحابی آئے ہیں، 2 ساتھی آئے ہیں۔ کہا کون؟ کہا فلاں فلاں۔ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا اپنے کسی عمل پہ انہیں ندامت ہے، پشیمانی ہے، تو وہ آپ سے معافی کی درخواست لے کے آئے ہیں، تو کیا میں اندر بلوا لوں؟ تو بی بی نے کہا نہیں، یا علی آپ کو پتہ نہیں انہوں نے میرا حق غصب کیا، میرے معصوم گواہوں کو جھٹلایا اور میرے بابا کی لکھی تحریر کو پرزے پرزے کر کے دربار میں پھینکا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے پھر کہا سیدہ تمہارے بابا کے صحابی ہیں، کسی بہانے تمہارے دروازے پہ چل کے آ گئے، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ان کی بات سن لی جائے۔ اب یہاں بھی جملہ کہا یا علی یہ تمہارا گھر ہے، تم سردار ہو، جیسے آپ کہیں گی میرے لیے اس کی تعمیل کرنا ہے۔ ہاں، امیر المومنین نے پردے کا اہتمام کیا۔ بخاری کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ آ کے بیٹھ گئے، تو بیوی نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا بنت پیمبر ہم سے جو آپ کے حق میں زیادتی ہوئی ہے، آپ کا حق ہم نے غصب کیا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، اس کی معافی تلافی کریں۔ بیوی نے دہرایا کیا تم نے میرا حق غصب کیا؟ کیا تم نے ناراض کیا ہے مجھے؟ ہاں۔ کیا تم نے تحریر مصطفیٰ کی اس طرح بے حرمتی کی ہے؟ جب بی بی نے ان سے اقرار کروا لیا تو کہنا یا علی آپ گواہ رہیے گا، میں اب بھی ناراض ہوں، اس وقت بھی ناراض تھی، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ناراض رہوں گی، اور اپنے بابا کو جا کر میں اس کی شکایت کروں گی۔ اور پھر بی بی نے آخر وقت تک وصیت کی یا علی جو میرے دروازے پہ آنکھ اونچا بولے ہیں میرے جنازے پہ نہ آئے، یا علی جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، یا علی میرے سردار جو میرے بابا کے جنازے پہ نہیں آئے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ اس طرح بنت پیمبر ناراض، دکھی، خفا، زخمی ہو کر دنیا سے چل بسی۔ اب یہاں 2 جملے مجھے آخر میں کہنے ہیں۔ ایک سوال نما اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض نما سوال کیا جاتا ہے، کیا کہ جب فدق امیر المومنین کا، اولاد علی کا، جناب سیدہ کا حق تھا، تو پھر امیر المومنین جب خلیفہ وقت ہو گئے تو اسے واپس کیوں نہ لے لیا؟ ایک سوال تھا۔ تو جناب امیر المومنین کا فدق کو اس طرح سے واپس نہ لینا
ان کا بلندی کردار کو اور بلند کرتا ہے۔ کہا اس لیے نہ لیا کہ یہ تلوار اور اپنا اختیار اور اقتدار ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرے گا علی، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے فدق کو بطول کے بعد واپس لے لیا تو کیا کریں گے؟ جس کی ملکیت اصل تھا جب محمد کی بیٹی ناراض گئی فدق کی وجہ سے، تو میں علی اسے واپس لے کر کیا کروں گا؟ اور آخر زمانے میں آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد والی مشہد امیر خراسان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ایک شخص نے کہا، مولا آپ کی دادی فلاں فلاں صاحب پہ ناراض گئی ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ روایت یہ بھی ہے کہ آخر وقت میں بی بی ان سے راضی بھی ہو گئی تھی، بی بی نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اب معصوم کا جملہ اور مولا کا فرمان سننا، مولا نے فرمایا ہماری دادی کا ان اصحاب پہ ناراض ہونا مستند ہے، ثابت ہے، مسلمہ ہے، متواتر ہے، لیکن ہماری دادی کا ان سے راضی ہو جانا اور معاف کر دینا، اس کی ہمارے پاس کوئی خبر نہیں پہنچی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محمد و آل محمد اپنی دادی کے حق جناب سیدہ کی ناراضگی کے بارے میں کس قدر حساس اور دکھی تھے۔ جن لوگوں نے محمد و آل محمد کو ستایا، دکھی کیا، خاص طور پہ محمد کے اکلوتی بیٹی کو ناراض کیا، دکھی کیا، دنیا اور آخرت میں ان کا کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ ہم صدیوں سے یہ مقدمہ پیش بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، محمد کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے، صبح قیامت تک سچی رہے گی۔ السلام علیکم یا علی۔